اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مظہر ٹی وی کے معزز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ایک شخص کا واقعہ بیان کریں گے جس کا نام تھا بلعم بن باورا۔ اس واقعہ میں ہم یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح اس شخص کی ہر دعا قبول ہوتی تھی، اور وہ کون سا اسم اعظم تھا جس کے ذریعے یہ اللہ سے دعا مانگتا اور اس کی دعا قبول ہو جاتی۔ اور پھر یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ اس شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی قوم کے لیے کیوں بد دعا کی، اور اس بد دعا کا کیا رزلٹ نکلا۔ تو دوستو، آپ سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو اسلامی کہانیاں سنایا کریں، نہ کہ یہ دنیاوی کہانیاں، کیونکہ اسلامی کہانیاں سنانے سے آپ کے بچے کی ذہن سازی ہوگی اور وہ اسلام کی طرف راغب ہوں گے۔ اور آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک وقت پر پہنچ سکے۔ شکریہ۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ بلعم بن باورا کے بارے میں ہم بتانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے امام بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ بیت المقدس خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فتح کیا، اور حضرت یوشع علیہ السلام لشکر کے اگلے حصے کے سردار تھے کہ اس سفر میں بلعم بن باورا کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس واقعہ کو یوں بیان کرتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنا دو جس کو ہم نے اپنی آیاتیں عطا فرمائی، تو وہ ان سے بالکل ہی صاف نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے پیچھے لگا تو وہ گمراہوں میں ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو ان آیاتوں سے اس کے درجے کو بلند کر دیتے، مگر وہ تو پستی کی طرف مائل ہو گیا اور اپنے خواہشات کے پیچھے چل پڑا۔ تو اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی کہ اگر سختی کرو تو زبان نکالے رہے، اور یوں ہی چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیاتوں کو جھٹلایا۔ تو آپ ان سے یہ قصہ بیان کر دو تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ جن لوگوں نے ہماری آیاتوں کی تکذیب کی، ان کی مثال بری مثال ہے، اور انہوں نے نقصان کیا تو اپنا ہی نقصان کیا۔ یہ سورۃ اعراف ہے اور آیات نمبر 175 سے لے کے 177 تک۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر حضرات کے بیان کے مطابق یہ شخص کون سا شخص تھا جی؟ بلعم بن باورا۔ بلعم بن باورا اسم اعظم جانتا تھا جس کے ساتھ کی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ اس قوم نے اس سے مطالبہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے خلاف بد دعا کریں۔ اس نے انکار کر دیا۔ جب ان لوگوں نے اصرار کیا تو وہ اپنی گدی پر سوار ہو کر بنی اسرائیل کے لشکر کی طرف چل پڑا۔ جب وہ ان کے قریب پہنچا تو گدی بیٹھ گئی۔ اس نے اسے بہت مارا پیٹا تو وہ کھڑی ہو گئی، لیکن تھوڑا سا آگے چل کر بیٹھ گئی۔ اس شخص یعنی کہ بلعم بن باورا نے پھر اس کو مارنا اور پیٹنا شروع کر دیا، لیکن پھر گدی پھر بیٹھ گئی۔ اس نے پھر مارا۔ اللہ کی قدرت سے وہ بولنے لگی۔ اس نے کہا، بلعم تم کہاں جا رہے ہو؟ کیا تو نہیں دیکھتا کہ فرشتے مجھے اس طرف جانے سے روک رہے ہیں؟ کیا تو اللہ کے نبی اور مومنوں کو بد دعا دے گا؟ پھر بھی وہ گدی سے نہ اترا، بلکہ اسے مارتا رہا تاکہ وہ چل پڑے۔ جب وہ حسبان کے پہاڑ کے اوپر پہنچا، موسیٰ علیہ السلام کو اور مومنوں کو دیکھا تو بد دعا کرنے لگا، لیکن اس کی زبان اس کے قابو میں نہ رہی۔ اس سے موسیٰ علیہ السلام اور مومنوں کے حق میں دعائیں نکلنے لگی اور خود اس کی قوم کے لیے بد دعا نکلنے لگی۔ لوگوں نے اسے ملامت کی تو اس نے کہا، میں کیا کر سکتا ہوں، میری زبان سے یہی کچھ نکلتا ہے۔ یعنی کہ اس واقعے میں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ بلعم بن باورا کو ایک اسم اعظم آتا تھا جس کی مدد سے وہ جو بھی اللہ سے دعا کرتے تو وہ قبول ہو جاتی،
اور بلم بن باورا کی قوم نے بلم بن باورا سے کہا کہ آپ ایسا کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور ان کی قوم کے لیے بد دعا کر دیں اللہ سے۔ لیکن بلم بن باورا نے کہا جی میں کیسے کر سکتا ہوں، وہ تو اللہ کے نبی ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ مومن ہیں۔ لیکن اس کی قوم نے بار بار اصرار کیا، نہیں جی آپ کریں، تو پھر آخر کار اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے میں بد دعا کرتا ہوں۔ اس مقصد کے لیے وہ ایک گدھی کے اوپر سوار ہوا اور وہ اس طرف چل پڑا جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی تھے۔ جب وہ جو گدھی تھی جس کے اوپر وہ بیٹھا ہوا تھا وہ آگے نہ چلے تو اس نے اس کو بہت مارا، لیکن پھر نہ وہ چلتی آگے، تو اللہ تعالیٰ نے اس گدھی کو زبان دی اور وہ گدھی کہنے لگی اے بلم بن باورا تمہیں نظر نہیں آتا، لیکن مجھے فرشتے اللہ کے نظر آ رہے ہیں جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ آگے نہیں بڑھنا، تو میں کیا کروں؟ لیکن اس کے باوجود وہ اس کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی اور اس نے اس گدھی کو زور سے پیٹا اور وہ اس طرح چلنا شروع ہو گئی۔ جب وہ شخص نا بلم بن باورا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے پاس پہنچا، حسبان پہاڑی کے پاس، تو اس نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے خلاف، ان کے ساتھیوں کے خلاف جو اس پر ایمان لائے تھے کے خلاف بد دعا کرنا شروع کر دی، لیکن اللہ کا ہونا یہ ہوا کہ بلم بن باورا کی زبان اس کے کنٹرول سے باہر ہو گئی، یعنی کہ اس کے اپنے کنٹرول میں نہ رہی، بلکہ اس کی زبان سے بلم بن باورا کی اپنی ہی قوم کے بارے میں بد دعا نکلنے لگی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں دعا نکلنے لگی، جس کو سن کر بلم بن باورا کی قوم نے اس سے ملامت کیا کہ تمہیں ہم نے یہ کہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے بد دعا کر تم ہمارے لیے کر رہے ہو۔ اس شخص نے کہا جی میں کیا کر سکتا ہوں، کیونکہ میں جب بھی بولتا ہوں تو میری زبان میرے کنٹرول میں نہیں رہتی اور ان کے خلاف بد دعا نکلتی نہیں۔ آگے کیا ہوتا ہے جی، اللہ آگے لکھا ہے اس وقت اس کی زبان لمبی ہو گئی کہ سینے تپا لٹک گئی، تب اس نے اپنی قوم سے کہا میری تو دنیا تباہ ہو گئی اور آخرت بھی، اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے خلاف مکر و فریب سے ہی کام کیا جا سکتا ہے۔ ان کے وہ شخص اس قدر اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر لعنت پڑ چکی تھی کہ سارا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اس کو سمجھ نہ آئی۔ اس شخص نے اپنی قوم سے کہا جی میری زبان، اس کی جو زبان تھی نا وہ لٹک ہے نا سینے تک آ گئی، ان کے لمبی ہو گئی، تو وہ بول نہیں سکتا تھا۔ اس کے باوجود اس کو پتہ بھی چل گیا کہ میری دنیا بھی تباہ ہو گئی اور آخرت بھی تباہ ہو گئی ہے، کہ وہ معافی مانگ لے اللہ سے، لیکن اس نے کہا جی اب ہم ایسا کرتے ہیں کسی اور طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ پھر اس نے اپنی قوم سے کہا، یعنی بلم بن باورا نے اپنی قوم سے کہا جی آپ ایسا کریں، عورتوں کو، یعنی کہ بلم بن باورا نے کہا جی اپنی قوم سے تم ایسا کرو اپنی عورتوں کو خوب زیب و زینت کر کے، یعنی کہ خوب ان کو سجا کے کچھ چیزیں دے کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دے، یعنی کہ عورتوں کو نا سجا کے خوب میک اپ کر کے اچھے کپڑے پہن کے تو بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو تاکہ وہ ان مردوں کو اپنی طرف مائل کریں۔ اگر بنی اسرائیل کا ایک شخص بھی بدکاری میں ملوث ہو گیا تو تمہیں لڑائی کی ضرورت نہ رہے گی، یعنی گناہ کے نتیجے میں اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ انہوں نے اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنی عورتوں کو خوب زیب و زینت کروا کر لشکر میں بھیج دیا۔ ان میں سے ایک عورت کا نام تھا جی کسبتی تھا، وہ اسرائیلی سردار زمری بن شلوم کے پاس سے گزری، وہ قبیلہ بنی شمون کا سردار تھا۔ اس عورت کو اپنے خیمے میں لے گیا۔ جب اس نے 1 سال خلوت کی تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم پر طاعون کی وبا بھیج دی۔ جب وہ فخاس بن عزر بن ہارون علیہ السلام کے اس واقعہ کا علم ہوا تو اس نے اپنی لوہے کی برچھی پکڑی اور ان کے خیمے میں گھس کر دونوں کو اس میں پرو دیا، وہ اسی حال میں لے کر باہر نکلا۔ اس نے اپنے پہلو کے سہارے سے اس برچھی کو اوپر اٹھایا، آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا یا اللہ ہم تیرے نافرمانوں کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں۔ تب یہ وبا ختم ہوگی۔ اس دوران 70,000 آدمی مرے۔ بعض علماء کرام نے مرنے والوں کی تعداد 20 بتائی ہے۔ فخاس اپنے باپ عزر کا پہلوٹا تھا، اس لیے بنی اسرائیل قربانی کے جانور کی گردن، بازو اور جبڑے کا گوشت فخاس کی اولاد کے لیے مخصوص کر دیتے اور مویشیوں میں سے پہلوٹا
بچہ ان کو دیتے ہیں۔ ابن اسحاق کا بیان کرتا یہی واقعہ ہے اور اس کی تعین بائبل میں بھی ہوئی ہے۔ یعنی کہ جب اس شخص نے دیکھا جی کہ میری زبان لمبی ہو گئی ہے بلعام بن باؤنا نے، تو اس نے اپنی قوم سے کہا جی ایسا کرتے ہیں، اب میں بول تو سکتا نہیں، بدعا تو کر نہیں سکتا، ایسا کرتے ہیں کہ اپنی عورتوں کو سجا کے نا خوب خوب ان کو سجا کے نا زینت دے کے عورتوں کو ان کے لشکروں میں بھیج دیتے ہیں بنی اسرائیل کے۔ اگر وہ ان لڑکیوں کو دے کے خوبصورت لڑکیوں کو دے کے گمراہ ہو گئے تو یقیناً ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس مقصد کے لیے نا انہوں نے ایک لڑکی کا انتخاب کیا جس کا نام کسبتی تھا اور کسبتی ایک اسرائیلی سردار زمری بن شلوم کے پاس سے گزری اور وہ قبیلہ بنی شمون کا سردار تھا۔ وہ عورتوں کو لے کے اپنے خیمہ میں چلا گیا اور اس کے ساتھ بدفعلی کی، خلوت کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں بنی اسرائیل کی قوم پر طاعون کی بیماری بھیج دی اور اس طرح بنی اسرائیل کی قوم میں طاعون کی بیماری پھیل گئی۔ جب یہ خبر فخاس بن عبدالعزر بن ہارون کو علیہ السلام کو علم ہوا تو وہ اس کے خیمے میں گئے اور اس نے اس شخص کو اور کسبتی کو، زمری بن شلوم کو اور کسبتی کو جو خیمے میں دونوں موجود تھے، اس کو نیزے کے اندر پرو دیا اور باہر لے کے اللہ سے کہا کہ اے خدا، ہم تیرے نافرمان لوگوں کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں۔ پھر جا کے وہ وبا ختم ہوئی اور اس طرح اس میں 70,000 آدمی مرے اور بعد علماء کرام 20,000 آدمی بھی بیان کرتے ہیں۔ دوستو یہ تھا واقعہ بلعام بن باؤرا سا، اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اور پھر اگین آپ سے درخواست ہے کہ اپنے ننھے منھے اور پیارے بچوں کو اسلامی کہانیاں سنایا کریں، اسلامی واقعات سنایا کریں، تاکہ وہ بھی اپنے آگے دوستوں کو سنائیں، اس طرح ان کا ایمان تازہ ہو اور دنیا سے ان کی رغبت کم ہو اور آخرت اللہ اور اللہ کے رسول سے ان کی رغبت زیادہ ہو۔ لاسٹ میں یہی